کے سیشن میں ہم یہاں پر بات کریں گے 9ویں جماعت میں ریاضی حصہ 2 میں. آج ہمارا یہاں پر ٹاپک ہے پیرالل لائنز یعنی کہ متوازی خطوط. تو متوازی خطوط میں بچوں آپ نے اس سے پہلے کی جماعتوں میں بھی متوازی خطوط کے بارے میں پڑھا ہے نا. تو آپ نے دیکھا ہے کہ متوازی خطوط ہم کسے کہتے ہیں نا. تو جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ جو خطوط ایک ہی مستوی میں واقع ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ لائن اے اور لائن بی ہے، لیکن ایک دوسرے کو کبھی قطع نہیں کرتے، ان خطوط کو متوازی خطوط کہتے ہیں، ہے نا. تو جیسے ہم یہاں پر خط اے اور خط بی دیکھ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں یاد رکھنا ہے کہ غیر متقاطع ہم مستوی خطوط کو متوازی خطوط کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس ہے، جیسے کہ ہم ریلوے کے ٹریک دیکھتے ہیں نا، کیسے 2 پیرالل ڈسٹنس میں وہ رہتے ہیں، ہے نا. اس کے علاوہ جو کھڑکیوں کی سلاخیں رہتی ہے، گرل وغیرہ کی سلاخیں ہیں، اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی ایگزامپل ہمیں دیکھنے ملتی ہے پیرالل لائنز کی. ٹھیک ہے، اب آگے ہم یہاں پر بڑھتے ہیں اور آگے ہم یہاں پر بات کریں گے خط تقاطع یعنی کہ ٹرانسورسل اور حائل قطع یعنی کہ انٹرسیپٹ کے بارے میں. تو ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے بچوں کہ خط تقاطع ہم کسے کہتے ہیں. تو جیسے کہ آپ اسکرین پر یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ لائن اے ہے، لائن بی ہے، اور اس میں ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ لائن یہاں پر ایک پی آر ہے اور ایک جو ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کیو ایس ہے نا. تو یہاں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہاں پر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ خط اے اور خط بی خطوط ڈی اور سی کے خطوط تقاطع ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیں یہاں پر. اسی طرح سے خط سی اور خط ڈی جو ہے تو خطوط اے اور بی کے خطوط تقاطع ہے. تو ابھی آپ کے یہاں پر سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ خط تقاطع ہم کسے کہتے ہیں، ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ایک خط کو جو دیگر 2 ہم مستوی خطوط کو 2 متفرق نقاط پر قطع کرے، اسے ان خطوط کا خط تقاطع کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ایک خط کو جو دیگر 2 ہم مستوی خطوط کو 2 متفرق نقاط پر قطع کرے، اسے ان خطوط کا خط تقاطع کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ اگزامپل ہم نے یہاں پر دیکھی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم یہاں پر اب آگے بات کریں گے حائل قطع کے بارے میں یعنی کہ انٹرسیپٹ کے بارے میں. تو ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ حائل قطع ہم کسے کہتے ہیں. تو 2 متفرق خطوط پر خط تقاطع سے قطع کیے گئے قطع کو حائل قطع کہتے ہیں. جیسے کہ ہم یہاں پر جو ہے تو دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر. تو یہاں پر ہمیں مزید جو ہے تو آگے بات کرنی ہے کہ قطع خط یا خط تقاطع سے بننے والے زاویے جو ہے تو وہ کس طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں شکل میں خط این ہے اور یہاں پر اس پر خطوط ایم این جو ایل اور ایم ہے، یہ اس کا خط تقاطع ہے. ٹھیک ہے، ایم اور ایل کس کا؟ این کا. ٹھیک ہے،
تو یاد رکھنا ہے ہمیں یہاں پر کہ اگر آپ غور کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ اگر اسکرین پر، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا یہاں پر کہ زاویہ اے، زاویہ بی، زاویہ سی اور زاویہ ڈی جو ہے تو نقطہ اے پر بنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ زاویہ ای ہے، زاویہ ایف ہے، زاویہ جی ہے، زاویہ ایچ ہے، یہ نقطہ بی پر بنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ یہاں پر اگر غور کر رہے تو آپ کو یہاں پر نظر آئے گا کہ اس طرح سے کل یہاں پر 8 زاویے ہیں، ہے نا، اور ان میں سے ہر زاویے کا ایک ضلع جو ہے تو یہاں پر ہمیں دکھائی دے رہا ہے نا۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہ خط تقاطع میں شامل ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ تو اس کے بعد ہم یہاں پر بچوں بات کریں گے کہ جو شکل ہم نے یہاں پر دیکھی ہے اسکرین پر، یا جو شکل ہم یہاں پر آبزرو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس شکل میں ہم نے یہاں پر دیکھا ہے کہ کل 8 زاویے بنتے ہیں نا۔ تو ان زاویوں سے بننے والے زاویوں کی جوڑیاں جو ہے تو اس کے بارے میں ہم یہاں پر مشاہدہ کریں گے، ان زاویوں کی جوڑیوں کے بارے میں ہم یہاں پر بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے نظیری زاویوں کی جوڑیوں کے بارے میں، ہے نا۔ تو نظیری زاویوں کی جوڑیوں میں ہم دیکھیں گے یہاں پر کورسپونڈنگ اینگلز جسے کہتے ہیں ہم، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے زاویہ ایچ اور زاویہ ڈی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں دوسری جوڑی اگر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر تو وہ ہے زاویہ اے اور زاویہ ای، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے زاویہ سی اور زاویہ جی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ زاویہ بی اور زاویہ ایف، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے یہ کورسپونڈنگ اینگلز یعنی نظیری زاویوں کی جوڑیاں ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہمیں یہاں پر مزید آگے بڑھنا ہے اور یہاں پر متبادلہ داخلی زاویوں کی جوڑیوں کو دیکھنا ہے، جس سے ہم الٹرنیٹ انٹیریئر اینگلز کہتے ہیں نا۔ تو داخلی متبادلہ زاویوں کی جوڑیوں کے بارے میں ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ زاویہ سی اور زاویہ ای، اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر تو ہم یہاں پر زاویہ بی اور زاویہ ایچ جو ہے تو یہاں پر داخلی متبادلہ زاویوں کی جوڑیوں کی شکل میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ خارجی زاویوں کی جوڑیوں کے بارے میں، یعنی کہ متبادلہ خارجہ زاویوں کی جو جوڑیاں ہیں، الٹرنیٹ ایکسٹیریئر اینگلز کی جوڑیوں کے بارے میں ہم دیکھیں گے یہاں پر۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہاں پر زاویہ ڈی اور زاویہ ایف ہے، اسی طرح سے زاویہ اے اور زاویہ جی، یہ جو ہے تو متبادلہ خارجہ زاویوں کی جوڑیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ابھی ہم یہاں پر آگے مزید دیکھ لیتے ہیں کہ تقاطع کے ایک جانب کے داخلہ زاویوں کی جو جوڑیاں ہیں وہ کون سی جوڑیاں ہیں۔ انٹیریئر اینگلز آن دا سیم سائڈ آف ٹرانسورسل، تو اس میں ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ زاویہ سی اور زاویہ ایچ، یہ جو ہے تو آپ اگر ان دونوں کی زاویوں کی جوڑیوں کا مجموعہ اگر دیکھیں گے تو یہ 180 درجے ہے نا، ٹھیک ہے۔ زاویہ سی اور زاویہ ایچ، تو یہ دونوں زاویے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہاں پر دیکھیں گے زاویہ بی اور زاویہ ای، یہ بھی جو ہے تو داخلہ زاویوں کی جوڑیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا بھی مجموعہ ہم دیکھیں گے 180 درجے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہم یہاں پر جو ہے تو دیکھ رہے ہیں اس شکل کی مدد سے ہم نے یہاں پر سمجھا ہے کہ نظیری زاویوں، متبادلہ زاویوں، متبادلہ داخلہ زاویوں، متبادلہ خارجہ زاویوں اور خط تقاطع کے ایک جانب کے داخلہ زاویوں کی جوڑیاں کون سی ہوتی ہے وہ ہم نے یہاں پر سمجھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے آگے ہم یہاں پر مزید آگے دیکھیں گے جس میں کچھ اہم خصوصیات ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ اہم خصوصیات میں ہم یہاں پر دیکھیں گے
سب سے پہلے اس شکل کا مشاہدہ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جب دو خطوط ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں تو اس طرح بننے والے متقابلہ زاویوں کی جوڑیاں متماثل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ خطی جوڑی کے زاویے متمم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب نظیری زاویوں کی ایک جوڑی متماثل ہو تو نظیری زاویوں کی تمام باقی ماندہ جوڑیاں بھی متماثل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ جب متبادلہ زاویوں کی ایک جوڑی متماثل ہو تو متبادلہ زاویوں کی باقی ماندہ جوڑیاں بھی متماثل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ ضروری معلومات تھی بچوں جو ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آخری پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر، وہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جب خط تقاطع کی ایک ہی جانب داخلہ زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ 180 درجے ہوتا ہے تب داخلہ زاویوں کی دوسری جوڑی کے زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ بھی 180 درجے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں یہ بات یہاں پر سمجھ میں آتی ہے کہ جب خط تقاطع کے ایک ہی جانب کے داخلہ زاویوں کی ایک جوڑی متمم ہو تو داخلہ زاویوں کی دیگر جوڑیاں بھی متمم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے چھوٹی سی بات ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتی ہے۔ تو بچوں ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں جیسے اسکرین پر، ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ جب متبادلہ زاویوں کی ایک جوڑی متماثل ہو تو متبادلہ زاویوں کی باقی ماندہ جوڑیاں بھی متماثل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب نظیری زاویوں کی ایک جوڑی متماثل ہو تو نظیری زاویوں کی تمام باقی ماندہ جوڑیاں بھی متماثل ہوتی ہے، اور اسی طرح سے خطی جوڑی کے زاویے متمم ہوتے ہیں، اور جب دو خطوط ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں تو اس طرح بننے والے متقابلہ زاویوں کی جوڑیاں متماثل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضروری معلومات تھی بچوں، امید ہے آپ نے اسے نوٹ ڈاؤن کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہاں پر اسکرین پر ایک فگر کا آبزرویشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے، یہاں پر دیا ہوا ہے کہ ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے داخلہ زاویوں کا مسئلہ، ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے، کیا دیکھنا ہے؟ داخلہ زاویوں کا مسئلہ۔ اس میں ہم یہاں پر دیکھیں گے سب سے پہلے کہ دو متوازی خطوط کو ایک تقاطع کے قطع کرنے پر تقاطع کے کسی بھی ایک جانب کے داخلہ زاویے ایک دوسرے کے متمم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں کہ اگر دو متوازی خطوط کو ایک خط تقاطع قطع کرے تو خط تقاطع کے ہر دو جانب کے داخلہ زاویے متمم ہوتے ہیں، یہ ہمیں یہاں پر بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ دیا ہوا کیا ہے یہاں پر، تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ خط ایل اور خط ایم جو ہے تو کیا ہے، خط ایل اور خط ایم یہ متوازی خطوط ہے نا، ٹھیک ہے، اور خط این جو ہے تو ان کا خط تقاطع ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اور جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے کہ خط تقاطع کے ایک جانب بننے والے زاویہ اے اور زاویہ بی ہے، اور دوسری جانب بننے والے زاویہ سی اور زاویہ ڈی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہے۔ تو ہم یہاں پر جو ہے تو دیکھیں گے کہ زاویہ ایس اے بی سی اور ڈی یہ تمام جو ہے تو داخلہ زاویے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتی ہے۔ اب ہمیں یہاں پر جو ہے تو ثابت کرنا ہے، کیا ثابت کرنا ہے ہمیں یہاں پر کہ زاویہ اے اور زاویہ بی جو ہے تو 180 درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہمیں یہاں پر ثابت کرنا ہے کہ زاویہ ڈی اور زاویہ سی جو ہے تو یہ 180 درجے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہاں پر ہم سب سے پہلے ثبوت دیکھتے ہیں۔ ثبوت کیا ہے ہمارے پاس؟ تو آپ دیکھیں گے یہاں پر سب سے پہلے کہ زاویہ اے اور زاویہ بی کی
پیمائشوں کے مجموعے کے متعلق 3 امکانات ہو سکتے ہیں، اور وہ امکانات ہم دیکھیں گے یہاں پر. سب سے پہلے کہ زاویہ اے اور زاویہ بی چھوٹا ہے کتنے سے 180 درجے سے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے زاویہ اے اور زاویہ بی جو ہے تو بڑا ہے 180 درجے سے. اور تیسرا امکان ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر، وہ ہے کہ زاویہ اے اور زاویہ بی کا مجموعہ جو ہے تو 180 درجے کے برابر ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے فرض کرتے ہیں، کیا فرض کرتے ہیں کہ امکان نمبر 1 جو ہے زاویہ اے جمع زاویہ بی چھوٹا ہے 180 درجے سے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے تو درست ہے. تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ تب ہمیں یہ بات یہاں پر سمجھ میں آتی ہے کہ عقلی درس کے موضوع کے مطابق اگر خط ایل اور خط ایم کو بڑھایا جائے تو وہ خط تقاطع کے اس جانب ایک دوسرے کو قطع کریں گے جس جانب زاویہ اے اور زاویہ بی بنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے، لیکن دیکھیں گے ہم یہاں پر کہ زاویہ یہاں پر خط ایل اور خط ایل اور خط ایم کو بڑھایا جائے تو ہم نے دیکھا یہاں پر کہ تقاطع کے اس جانب ایک دوسرے کو وہ قطع کریں گے جس جانب زاویہ اے اور بی بنے ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر جیسے اسکرین پر کہ خط ایل اور خط ایم متوازی خطوط ہے جو کہ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ زاویہ اے اور زاویہ بی جو ہے تو چھوٹا ہے 180 سے، یہ ناممکن ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہم یہاں پر جو ہے تو یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 1 ہو گیا، مساوات نمبر 1 ہماری یہاں پر ہو گئی. اب ہم یہاں پر دیکھیں گے، ہم یہاں پر فرض کرتے ہیں کہ زاویہ اے جمع زاویہ بی بڑا ہے 180 درجے سے. یہ درست ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے فرض کیا یہاں پر. تو ہم یہاں پر دیکھیں گے سب سے پہلے کہ اس لیے زاویہ اے جمع زاویہ بی بڑا ہے 180 درجے سے، لیکن ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ زاویہ اے جمع زاویہ ڈی برابر ہے 180 درجے کے. ٹھیک ہے. جبکہ ہم کو معلوم ہے کہ جو زاویہ سی اور زاویہ بی ہے وہ خطی جوڑی کے زاویے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اس لیے ہم یہاں پر انہیں اس طرح سے دیکھتے ہیں، زاویہ اے جمع زاویہ ڈی جمع زاویہ بی جمع زاویہ سی برابر 180 درجے جمع 180 درجے برابر 360 درجے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ زاویہ اس لیے زاویہ سی جمع زاویہ ڈی برابر 360 درجے. ٹھیک ہے. نفی ہمیں یہاں پر نفی لینا ہوگا زاویہ اے جمع زاویہ بی کے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم یہاں پر لیتے ہیں کہ 360 نفی زاویہ اے جمع زاویہ بی چھوٹا ہوگا کس سے 180 درجے سے، تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ اس صورت میں ہمیں یہ بات یہاں پر سمجھ میں آتی ہے کہ خط ایل اور خط ایم جو ہے تو بڑھانے پر خط تقاطع کے اس جانب ایک دوسرے کو قطع کریں گے جس جانب زاویہ سی اور ڈی بنے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ زاویہ سی جمع زاویہ ڈی یہ جو ہے تو چھوٹا ہوگا 180 درجے سے، یہ ناممکن ہے. ٹھیک ہے. یہ بات ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے. یعنی ہمیں یہ بات یہاں پر سمجھ میں آتی ہے کہ زاویہ اے جمع زاویہ بی بڑا ہوگا 180 درجے سے، یہ بھی ناممکن ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے تو ناممکن ہے. ٹھیک ہے. تو باقی ماندہ امکان ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ زاویہ اے جمع زاویہ بی برابر 180 درجے جو ہے تو پوائنٹ نمبر 1 اور 2 کی بنا پر درست ہے. ٹھیک ہے.
اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ زاویہ اے جمع زاویہ بی برابر 180 درجے. اسی طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ زاویہ سی جمع زاویہ ڈی برابر 180 درجے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اس ثبوت میں تضاد کی وجہ سے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ زاویہ اے جمع زاویہ بی بڑا ہوگا 180 درجے سے، اور زاویہ اے جمع زاویہ بی جو ہے تو چھوٹا ہوگا 180 درجے کے امکانات کو مسترد کیا ہے. لہٰذا یہ ثبوت جو ہے تو بالواسطہ ہمیں انڈائریکٹ پروف کی ایک مثال ہمارے سامنے ملتی ہے ہمیں. ٹھیک ہے، اب ہم یہاں پر جو ہے تو نیکسٹ کوشچن دیکھ رہے ہیں بچوں. نیکسٹ یہاں پر جو مسئلہ ہے اس پر ہم بات کریں گے، یعنی نظیری زاویوں کا جو مسئلہ ہے اس پر ہم اب بات کریں گے. تو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دو متوازی خطوط کو ایک تقاطع کے ذریعے بننے والے نظیری زاویوں کی جوڑیوں کے زاویوں کی پیمائشیں مساوی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ دو متوازی خطوط پر خط تقاطع سے بننے والے نظیری زاویے مساوی پیمائش کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں یہاں پر سمجھنا ہے. تو یہ آسان ہے بچوں، بہت آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے اسے. تو یہاں پر ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ دیا ہوا کیا ہے یہاں پر. تو یہاں دیا ہوا ہے کہ خط ایم متوازی ہے خط ایل کے، اور خط این جو ہے تو تقاطع ہے، جیسے کہ ہم تصویر میں یہاں پر شکل میں دیکھ رہے ہیں. اب ہمیں ثابت کرنا ہے یہاں پر کیا ثابت کرنا ہے ہمیں ثابت کرنا ہے یہاں پر کہ زاویہ اے برابر زاویہ بی. اب اس کے لیے ہم یہاں پر جو ہے تو سب سے پہلے پروف دیکھیں گے. کیا پروف ہے ہمارے پاس؟ تو ہم دیکھیں گے یہاں پر سب سے پہلے کہ خطی جوڑی کے جو زاویے ہیں، زاویہ اے جمع زاویہ سی، ان کا مجموعہ کتنا ہوتا ہے؟ 180 درجے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ زاویہ بی جمع زاویہ سی، یہ بھی کتنا ہوگا؟ 180 درجے ہوگا، ہے نا. اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ پوائنٹ نمبر 2 میں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ متوازی خطوط کے داخلہ زاویوں کی خصوصیات کی بنا پر ہم دیکھیں گے یہاں پر جو مساوات 1 ہے اور 2 ہے، اس کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ زاویہ اے جمع زاویہ سی برابر زاویہ بی جمع زاویہ سی. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ زاویہ سی کی تنسیخ کرنے پر ہمیں یہاں پر جو ہے تو زاویہ اے برابر زاویہ بی ملے گا اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو یہ نظیری زاویوں کا مسئلہ ہم نے یہاں پر دیکھا ہے بچوں. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم یہاں پر آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھیں گے ہم یہاں پر، اور متبادلہ زاویوں کا مسئلہ جو ہے وہ یہاں پر ہم دیکھیں گے، جس میں ہم اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ دو متوازی خطوط کو ایک تقاطع قطع کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم دیکھیں گے یہاں پر تو اس سے بننے والے متبادلہ زاویوں کی جوڑی کے زاویوں کی پیمائشیں مساوی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے سب سے پہلے کہ مسئلہ جو ہے تو اسے ایک بار اور ریپیٹ کر دیتا ہوں میں، کہ دو متوازی خطوط پر خط تقاطع سے بننے والے متبادلہ زاویے مساوی پیمائش کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سمپلی ہم اسے اس طرح سے سمجھتے ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے دیا ہوا ہے کہ خط ایم متوازی ہے خط ایل کے، اور خط این جو ہے تو خطوط تقاطع ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں خط تقاطع ہے یہ. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہاں پر ثابت کرنا ہے ہمیں کہ زاویہ ڈی برابر زاویہ بی. ٹھیک ہے، تو ثبوت ہم یہاں پر دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ثبوت کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ پوائنٹ نمبر 1 ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ زاویہ ڈی جمع زاویہ سی برابر 180 درجے ہے نا، یہ خطی جوڑی کے زاویوں کے لحاظ سے. تو اب یہاں پر ہم دیکھ لیں گے کہ زاویہ سی جمع زاویہ بی یہ کتنا ہوگا؟ یہ بھی 180 درجے ہوگا. ٹھیک ہے، اب ہم یہاں پر دیکھیں گے پوائنٹ نمبر 2 جو ہے تو متوازی خطوط کے داخلہ زاویوں کی خصوصیت کی بنا پر ہم یہاں پر دیکھیں گے پوائنٹ نمبر 1 اور 2 کی بنا پر کہ زاویہ ڈی جمع زاویہ سی برابر زاویہ سی جمع زاویہ بی.
ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھیں گے زاویہ سی کی تنسیخ کرنے پر ہمیں یہ بات یہاں پر معلوم ہوگی کہ زاویہ ڈی برابر زاویہ بی ہوگا. ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو آپ دیکھیں گے بچوں کافی جو ہے تو آسان ہے یہ، اگر ہم تھوڑا سا دھیان دیں اس پر. تو آپ کوشش کریں اسے، جس طرح سے ہم نے یہاں پر ابھی آپ کے سامنے یہ مسئلے رکھے ہیں. اس میں ہم نے دیکھا یہاں پر متبادلہ زاویوں کا مسئلہ دیکھا، نظیری زاویوں کا مسئلہ دیکھا، داخلہ زاویوں کا مسئلہ ہم نے یہاں پر دیکھا. اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر جو ہے تو حائل قطع سمجھا ہے. اس کے علاوہ خطوط تقاطع ہم نے یہاں پر سمجھایا ہے. ٹھیک ہے، تو امید کرتے ہیں بچوں کہ آج کے سیشن کو آپ نے ضرور سے سمجھا ہوگا، انجوائے کیا ہوگا. تو کوشش کریں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے تو اس کی ایکسرسائز جو ہے 2.1 یہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ کو ضرور سے پورا کروائیں گے. چلیے کوشش کیجئے ان تمام مسئلوں کی پریکٹس کیجئے. چلیے بیسٹ آف لک. السلام علیکم.